میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ علی نے بیعت کر لی ابو بکر کے ہاتھ میں، حسن نے بیعت کر دی معاویہ کے ہاتھ میں، تیرے منہ پر ہاتھ مارنے کے علاوہ بچا ہی کیا؟ جن اہل بیعت کا تو نام لے رہا تھا اس امام حسن نے تو خلافت دے دی حضرت معاویہ کو، جس کا تو نام لے رہا تھا انہوں نے تو بیعت کر لی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، تو کس علی کا نام لے رہا ہے اور کس اہل بیعت کا نام لے رہا ہے؟ تو ان کے راستے پر چلنا جس کو تو اپنا شافع سمجھ رہا ہے، قربان جاؤں سنی پر، سنی تو بک گیا ہے پنجتن پاک کے قدموں پر، انہوں نے اٹھا کر ابو بکر کے قدموں میں ڈالا تو سنی ان کے پیچھے چل پڑا، انہوں نے اٹھا کر معاویہ کے قدموں پر ڈالا تو سنی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم نے الگ سے ذرا سوچیں اس بات میں، آپ خود سوچیں اس بات میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ جب وہ سارے اس طرف جا رہے ہوں، حضرت سیدنا امام حسن کا پورا لشکر تیار ہے، لیکن وہ لشکر توڑ چھوڑ کر معاویہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کیوں بھاگا ہے؟ کہنے کہ نہیں وقت کا تقاضا تھا اس لیے خاموش ہوئے۔ تو میں نے کہا تو بھی بکواس نہ کرنا، تو بھی خاموش ہو جا۔ یعنی اہل بیت، حضرات اہل بیت کا عاشق کبھی ان کے دربار سے نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ جس طریقے سے جس ترتیب سے انہوں نے اس بات کو مکمل کیا۔ لیکن یہ کچھ گرن سودے تھے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تقریریں تمہارے مطلب کی نہیں، وہ آخری جمعے میں ہم کریں گے، لہٰذا یہ اہل سنت کی تقریر ہے، اس کے نیچے کومنٹس نہ کرو ورنہ بہت خطرناک قسم کا ہم رندہ آپ پر لگائیں گے، کیونکہ ہم وارث امام محمد رضا کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، تو لہٰذا کوئی ڈھونس نہیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ سخت زبان آپ صحابہ کے لیے استعمال کریں، غلط جملے آپ صحابہ کے لیے استعمال کریں۔ ہم قتل و غارت گیری کرنے والے، گردنیں کاٹنے والے لوگ نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بات کر کے ملک کے نظم کو اور اس کے نظام، یعنی ہر محقق چیز کا انکار، چار بیٹی نہیں ہو سکتی جی، پہلے خلیفہ نہیں، یعنی اسلام کو مشکوک کرنا یہودیوں، تاکہ 14 صدیہ ہو جائے اور ایک مسلمان کلمے میں لرز رہا ہو کہ یہی چیزیں طے نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے، یہ طے شدہ مسئلے ہیں، یہ خلط مبس کر رہے ہیں، یہ طے شدہ مسئلے ہیں، اس پر قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مولا مرتضیٰ کی پوری زندگی گواہ ہے۔ عثمان غنی نے مروان کو دے دیا تھا فدق، تیرا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا، اور تم نے اگر یہ بات کر دی نہ بیٹھا تو ٹھہر کر رہنا، پھر اس موضوع پر ہم یہ بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اتنا بڑا جھوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کچھ نہیں ملا تو کہتے جی فدق مروان نے دے دیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا دور کی کوڑی لایا، میں نے تقریر میں چھوڑا اس لیے تھا کہ تو بھاگ اور دور کی کوڑی لا، اور میں نے دیکھا تمہارے پاس اس سوال کیا، جب میں نے یہ سنا تو میں بہت ہنسا، میں نے کہا اتنے بڑے قم میں یہی چم تھا۔ لہٰذا یہ ہمارا وہ اسٹریٹ فارورڈ تقاضا تھا جس میں ہم نے گفتگو تھی، سنجیدہ لوگ سے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ تقاضا بھی ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نوجوانوں میں ایک طبقہ ہے جو اس مزاج سے حق کو سمجھنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس کوئی جذبات میں آ کر کسی چیز سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آئیے اس چیز کی طرف، میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید نے جس مقصد کو ذکر کیا، افضلیت پر میں نے ایک چھوٹی سی بات